الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے لے کر 248 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کے، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال پس کہا، لہم انہیں، اللہ تعالی نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم زندہ کیا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناس اوپر لوگوں کے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا نہیں، یشکرون شکر ادا کرتے۔ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے، پس کہا انہیں اللہ تعالیٰ نے، مر جاؤ، پھر زندہ کیا انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والا ہے اوپر لوگوں کے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ وقاتلوا اور قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اور قتال کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَا ذَا الَّذِي کون ہے جو، یقرض قرض دے، اللہ تعالیٰ کو، قرضاً قرض، حسنا فیضاعفہ پس بڑھائے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً بڑھانا، کثیرہ بہت، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقبض گھٹاتا ہے، ویبسط اور بڑھاتا ہے، وإلیہ اور طرف اس کی، ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، پس بڑھائے اسے اس کے لیے بڑھانا بہت، اور اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الی الملأ طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ جب، قالوا کہا انہوں نے، لنبی لہم اپنے نبی سے، ابعث مقرر کر، لنا ہمارے لیے، مالکن بادشاہ، نقاتل ہم قتال کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، قال کہا، حل کیا، عصیتم شاید تم، ان اگر، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال جہاد، اللہ یہ کہ نہ، تقاتلو
لڑو۔ قالو کہا، وما اور کیا ہے، لنا ہمیں، اللہ یہ کہ نہ، نقاتلا لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وقد اور تحقیق، اخرجنا ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پس جب، کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال قتال کرنا، تولوا پھر گئے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے سرداروں کی طرف بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، مقرر کر ہمارے لیے بادشاہ، ہم قتال کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کہا شاید تم اگر فرض کیا گیا تم پر جہاد، یہ کہ نہ لڑو، کہا اور کیا ہے ہمیں، یہ کہ نہ لڑیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور تحقیق ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے، پس جب فرض کیا گیا ان پر قتال کرنا، پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق، بعث مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت طالوت کو، ملکا بادشاہ، قالو کہا، انا کیسے، یکون ہو، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہی، علینا ہم پر، ونحن اور ہم ہیں، احق زیادہ حقدار، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں، یؤتا دیا گیا وہ، سعتن کشائش، من المال مال سے، قال کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ چن لیا اسے، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دی ہے اسے، بسطتاً کشائش، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالی، یؤتی عطا کرتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ تعالی، واسع وسعت والا، علیم علم والا ہے۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، کہا کیسے ہو اس کے لیے بادشاہی ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں دیا گیا وہ کشائش مال سے، کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا اسے تم پر، اور زیادہ دی اسے کشائش علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنی بادشاہت جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان یہ کہ، آیت نشانی ہے، ملکی ہی اس کی بادشاہت کی، ان یہ کہ، یأتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، فیہ اس میں، سکینتن تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن
اور باقی ماندہ چیزوں سے، مما کے، ترکا چھوڑی تھی، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے، الملائکہ فرشتے، ان تحقیق، فی بیچ، ذالکہ اس کے، لآیتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومن۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے، یہ کہ نشانی ہے اس کی بادشاہت کی، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی ماندہ چیزوں سے کہ چھوڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، تحقیق بیچ اس کے، البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ سابقہ امتوں میں سے ایک کا حال بیان کیا گیا جن کے نبی کا نام حزقیل علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ یہ قوم ایک مہلک بیماری کے خطرے سے گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلی تھی، یا دوسری روایت میں ہے کہ انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تھا، وہ موت کے خطرے سے علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ پھر ان کے نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور انہیں بتلا دیا کہ جس موت سے تم بھاگے ہو، تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہیں پا لے گی، لہٰذا جہاد سے فرار کا کیا فائدہ، بلکہ اگر جہاد میں شہید ہوگے تو دائمی زندگی ملے گی۔ اور اس واقعہ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعد از موت زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اکثر لوگ جہالت کی بنا پر ان باتوں سے غافل ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال سے گریز نہ کرو۔ مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو قرض دینا ہے۔ مراد وہ قرض کہ جس پر کچھ مطالبہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کمی بیشی کرتا ہے، سب اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، دائماً یہاں پر کسی نے نہیں رہنا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ملائی کسی قوم کے سرکردہ اہل حل و عقد، مشیر خاص وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے ان کا علاقہ چھین لیا تھا۔ انہیں جب اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی نگرانی میں عمالقہ کا مقابلہ فی سبیل اللہ کریں۔ سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ لڑیں جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے
اور اپنے بیٹوں سے جدا کیا گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ لوگ دین سے منحرف ہو گئے تھے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا تھا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے تھے اور ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا تھا۔ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو سوائے چند لوگوں کے باقی نے جہاد سے انکار کر دیا اور لڑنے کے لیے نہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ ان کے مطالبے کے جواب میں حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مطلق العنان نہ ہو بلکہ احکامات خداوندی پر کاربند ہو اور ان کا اجرا کرنے والا ہو تو اس صورت میں بادشاہت جائز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو ٹھکرا دیتے۔ جب طالوت کا سنا تو اعتراض کرنے لگے کہ طالوت کو ہم پر کیسے بادشاہت مل سکتی ہے جبکہ اس کے پاس تو مال وغیرہ بھی نہیں، یعنی ان کے خیال میں بادشاہت کے لیے مال و دولت کا ہونا ضروری تھا، جس پر ان کے نبی نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم میں برتری دی ہے، جس سے پتہ چلا کہ حاکم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور وجاہت کے لیے جسم ہونا چاہیے، تب وہ نظام چلانے کے قابل ہوگا، اس کا علمی اور جسمانی رعب و دبدبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک یعنی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ دشمنوں نے جو تابوت تم سے چھینا ہوا ہے وہ تم کو واپس مل جائے گا، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں ملی تھی وہ اس صندوق میں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کے ذریعے ان کے کئی معجزات ظاہر ہوئے تھے، اور ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ملبوسات اور نالین مبارک تھے۔ بنی اسرائیل برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور دشمنوں سے جنگ کے وقت تابوت کو سامنے رکھا کرتے تھے تاکہ اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے۔ یہ صرف ان کا خیال ہی نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت و تسکین تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے ملبوسات اور نالین میں بھی برکت ہوتی ہے۔ شروع سے یہ عقیدہ چلا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرما دی، لہٰذا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اشیاء سے برکت حاصل کرتے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے خدام کے ملبوسات اور نالین میں بھی برکت ہوتی ہے۔